لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے چند احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کے بارے میں حدیثوں میں کیا آتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ نماز دین اسلام کا ایک ایسا شعار ہے اور حقیقت ایمان سے اس کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ اس کو چھوڑ دینے کے بعد آدمی گویا کفر کی سرحد میں پہنچ جاتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے کے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے. اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے جسے امام احمد نے روایت کیا، امام ترمذی نے روایت کیا، امام نسائی نے روایت کیا، پھر ابن ماجہ میں بھی آتی ہے. تو صحاح ستہ کی 3 کتب حدیث میں آتی ہے اور مسند امام احمد میں بھی آتی ہے. حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اسلام قبول کرنے والے عام لوگوں کے درمیان نماز کا عہد و میثاق ہے، یعنی ہر اسلام لانے والے سے ہم نماز کا عہد لیتے ہیں جو ایمان کی خاص نشانی اور اسلام کا شعار ہے. یہ معنی ہے اس کا، یعنی عہد و میثاق کا. اچھا، پس مزید فرمایا کہ پس جو کوئی نماز چھوڑ دے تو گویا اس نے اسلام کی راہ چھوڑ کے کافرانہ طریقہ اختیار کر لیا ہے. اسی طرح حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ کہتے ہیں، مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں آگ میں بھون دیا جائے، اور خبردار کبھی بالارادہ نماز نہ چھوڑنا. اب ایک ہوتا ہے نا، بندہ سو گیا، غفلت میں ہے، بے ہوشی میں ہے، سرجری ہو رہی ہے، بیمار ہے، وہ اور بات ہوتی ہے کہ ہوش میں ہی نہیں ہے، کوئی دیوانہ ہے، کوئی پاگل ہے، کوئی اور کیفیات ہو گئی ہیں، یا غفلت ہو جاتی ہے، کبھی کام میں اب دھیان نہیں رہتا، وہ اور مسئلہ ہے. بالارادہ کہ ہے جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر عمدن نماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہو گئی جو اللہ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے. اور خبردار شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے. تو جس طرح ہر حکومت پر، اب اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ اب اس حدیث کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی جس طرح کیا ہوتا ہے کہ ہر حکومت پر اس کی رعایا کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور رعایا جب تک بغاوت جیسی کوئی سنگین جرم نہیں کرتا پھر حقوق کی مستحق سمجھی جاتی ہے. اسی طرح مالک الملک حق تعالی نے تمام ایمان والوں اور دین اسلام قبول کرنے والوں کے لیے کچھ خاص احسانات و انعامات کی ذمہ داری محض اپنے لطف و کرم سے لی ہے، جس کا ظہور انشاءاللہ آخرت میں ہوگا. سو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے حضرت ابو درداء کو مخاطب کر کے بتا دیا کہ دیکھو، جان بوجھ کر اور بالارادہ نماز چھوڑ دینا دوسرے تمام گناہوں کی طرح صرف ایک گناہ نہیں ہے، بلکہ باغیانہ قسم کی ایک سرکشی ہے جس کے بعد وہ شخص رب کریم کی عنایت کا مستحق نہیں رہتا اور رحمت خداوندی اس سے بری الذمہ ہو جاتی ہے. اسی مضمون کی ایک حدیث بعض دوسری کتابوں میں حضرت عبادہ بن صامت کی روایت سے بھی ذکر کی گئی ہے. اس میں اللہ کے رسول نے نماز کے بارے میں کہ قریب انہی الفاظ میں تاکید و تنبیہ فرمائی ہے، لیکن اس کے آخری الفاظ تارک نماز کے بارے میں یہ ہیں کہ فَمَن تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو گویا وہ ہماری ملت سے خارج ہو گیا. اسے امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے اور الترغیب و ترہیب میں بھی یہ حدیث آتی ہے. اچھا، ان حدیثوں میں ترک نماز اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کو اللہ اور رسول اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا اور اس نے اپنے کو ملت اسلامیہ سے الگ کر لیا ہے، خاص کر رسول اللہ کے عہد سعادت میں، کیونکہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص مومن اور مسلمان ہونے کے بعد پھر نماز کو چھوڑ بھی سکتا ہو. اس لیے اس دور میں کسی کا تارک نماز ہونا اس کے مسلمان نہ ہونے کی عام نشانی تھی.
اچھا، اب اس ضمن میں بعض علماء کرام کی فہم کا بھی میں یہاں ذکر کر دوں کہ ان حدیثوں کی روشنی میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علماء نے تو یہ سمجھا ہے، ان کی فہم یہ ہے کہ نماز چھوڑ دینے سے آدمی قطعاً کافر اور مرتد ہو جاتا ہے۔ ان کا فتویٰ تو اس پر یہ ہے، اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اگر وہ اسی حال میں مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ بہرحال اس کے احکام وہی ہوں گے جو مرتد کے ہوتے ہیں۔ گویا ان حضرات کے نزدیک کسی مسلمان کا نماز چھوڑ دینا بت یا صلیب کے سامنے سجدہ کرنے یا اللہ یا اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے کی طرح کا ایک عمل ہے، جس سے آدمی قطعاً کافر ہو جاتا ہے، خواہ اس کے عقیدے میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو۔ لیکن دوسرے ائمہ کرام، اس مثال کے طور پہ احناف ہو گئے یا مالکی حضرات ہو گئے یا پھر شافعی حضرات ہو گئے، ان کا فتویٰ اس طرف گیا ہے کہ بھئی ترک نماز اگرچہ ایک کافرانہ فعل ہے جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر کسی بدبخت نے صرف غفلت سے نماز چھوڑ دی ہے مگر اس کے دل میں نماز سے انکار اور عقیدے میں کوئی انحراف نہیں پیدا ہوا، تو اگرچہ وہ دنیا و آخرت میں سخت سے سخت سزا کا مستحق ہے، لیکن اسلام سے اور ملت اسلامیہ سے اس کا تعلق بالکل ٹوٹ نہیں گیا ہے اور اس پر ہم مرتد کے احکامات جاری نہیں کریں گے۔ ان حضرات کے نزدیک اس حدیث میں ترک نماز کو جو کفر کیا کہا گیا، اس کا مطلب کافرانہ عمل ہے، اور اس گناہ کی انتہائی شدت اور خباثت ظاہر کرنے کے لیے یہ بیان اختیار کیا گیا ہے۔ جس طرح کوئی چیز آپ کے صحت کے لیے خراب ہو تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کو نہ کھاؤ، اس کا کھانا تو تمہارے لیے زہر ہے، یعنی کہ یہ زہر ہے، یعنی کہ تمہارے لیے اس کا کھانا زہر ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عمر ابن عاص کے بیٹے ہیں، ان سے روایت ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول نے نماز کے بارے میں گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز اہتمام سے ادا کرے گا تو وہ قیامت کے دن اسی کے واسطے نور ہوگی، جس سے قیامت کی اندھیریوں میں اس کو روشنی ملے گی اور اس کے ایمان اور اللہ تعالیٰ سے اس کی وفاداری و اطاعت شعاری کی نشانی اور دلیل ہوگی اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جس شخص نے نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کیا اور اس سے غفلت و بے پرواہی برتی تو وہ اس کے واسطے نہ نور بنے گی، نہ برہان اور نہ ذریعہ نجات، اور وہ بدبخت قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور مشرکین مکہ کے ساتھ یا اور یہ جو ابی ابن خلف، اس کا بھی ذکر آیا ہے، ان کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ مسند امام احمد میں بھی موجود ہے اور مسند دارمی میں بھی موجود ہے، اور امام بہقی شعب الایمان میں بھی اس کی تخریج کرتے ہیں۔ تو اس پہ علماء لکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ نماز سے لاپرواہی وہ جرم عظیم ہے جو آدمی کو اس جہنم میں پہنچائے گا جہاں فرعون و حامان و قارون اور ابی ابن خلف جیسے باغی ڈالے جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جہنم میں جانے والے سب لوگوں کا عذاب ایک ہی درجے کا نہ ہوگا، ایک قید خانے میں بہت سے قیدی ہوتے ہیں اور اپنے اپنے جرائم کے مطابق ان کی سزائیں مختلف ہوتی ہیں۔ بہرحال ہر ایک کو نماز پڑھنے کی اللہ سبحانہ و تعالی توفیق دے اور اس پر کاربند رکھے، اور نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازوں کے قضا کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔